دا کمنگ ویو مستقبل کی طاقتور ٹیکنالوجیز خصوصاً اے آئی اور سنتھیٹک بایولوجی کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب 2023 میں شائع ہوئی۔ مصطفیٰ سلیمان مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنی ڈیپ مائنڈ کے شریک بانی ہیں، اس لیے وہ اے آئی کے فوائد اور خطرات کو ایک اندرونی ماہر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آنے والی لہر کیا ہے؟ مصنفین کے مطابق انسانی تاریخ میں نئی ٹیکنالوجی ہمیشہ ایک بڑی لہر کی طرح آتی ہے۔ زراعت، چھاپا خانہ، بجلی، بھاپ کا انجن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے دنیا کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا۔ نئی طاقتور لہر۔ اب دنیا ایک نئی اور پہلے سے زیادہ طاقتور لہر کا سامنا کر رہی ہے۔ اس لہر کی دو بنیادی ٹیکنالوجیز ہیں: مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، مصنوعی حیاتیات یعنی سنتھیٹک بایولوجی۔ فوائد اور خطرات۔ یہ ٹیکنالوجیز انسانی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں، لیکن غلط استعمال یا کنٹرول سے باہر ہونے کی صورت میں بہت بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی طاقت۔ اے آئی صرف سوالوں کے جواب دینے یا مضمون لکھنے کا ذریعہ نہیں رہے گی۔ مستقبل کی مصنوعی ذہانت نئی ادویات دریافت کر سکے گی، پیچیدہ سائنسی مسائل حل کر سکے گی، کاروبار اور صنعت چلا سکے گی، سافٹ ویئر اور کمپیوٹر پر پروگرام بنا سکے گی، طالب علموں کے لیے ذاتی استاد بن سکے گی، ڈاکٹروں کو بیماری کی تشخیص میں مدد دے سکے گی، انسانوں کی طرح منصوبہ بندی اور فیصلے کر سکے گی۔ مصطفیٰ سلیمان کے مطابق ذہانت بہت سستی، تیز اور ہر شخص کے لیے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس سے پیداوار بڑھے گی اور دنیا میں بہت زیادہ خوشحالی اور فراوانی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ مصنوعی حیاتیات کیا ہے؟ مصنوعی حیاتیات کے ذریعے سائنسدان جانداروں کے جینیاتی نظام یعنی جینز کو تبدیل یا نئے انداز سے تیار کر سکتے ہیں۔ مصنوعی حیاتیات کے فوائد۔ اس ٹیکنالوجی سے لا علاج بیماریوں کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، نئی ویکسین اور دوائیں تیار ہو سکتی ہیں، زیادہ غذائیت والی فصلیں پیدا کی جا سکتی ہیں، ماحول دوست مواد بنائے جا سکتے ہیں، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی حیاتیات کا خطرہ۔ لیکن یہی ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے تو مصنوعی وائرس، خطرناک جراثیم یا حیاتیاتی ہتھیار بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو پھیلنے سے روکنا مشکل ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر مفید ٹیکنالوجی آخرکار پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ عالمی مقابلہ۔ اگر کوئی ملک اے آئی کی ترقی روکنے کی کوشش کرے تو دوسرے ممالک اسے جاری رکھیں گے۔ اگر کوئی کمپنی نئی ٹیکنالوجی نہ بنائے تو دوسری بنا لے گی۔ کاروباری مقابلہ، قومی سلامتی اور مالی فائدے ہر ادارے کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ قابو میں رکھنا۔ اے آئی کا سافٹ ویئر بھی آسانی سے نقل اور تقسیم کیا جا سکتا ہے، اسی لیے مصنف اسے مکمل طور پر روکنے کے بجائے قابو میں رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ طاقت کا پھیلاؤ۔ ماضی میں انتہائی طاقتور آلات صرف حکومتوں، فوجوں اور بڑی کمپنیوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن اے آئی اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی چھوٹے اداروں، گروہوں اور بعض اوقات عام افراد کو بھی غیر معمولی طاقت دے سکتے ہیں۔ چھوٹی ٹیم بڑی طاقت۔ ایک چھوٹی ٹیم اے آئی کی مدد سے ایسا کام کر سکتی ہے جس کے لیے پہلے ہزاروں کارکن درکار ہوتے تھے، لیکن ایک مجرم یا شدت پسند گروہ بھی اسی طاقت کو سائبر حملوں، جھوٹی معلومات، خودکار ہتھیار یا حیاتیاتی نقصان کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ طاقت لاکھوں لوگوں میں۔ اس طرح ٹیکنالوجی طاقت کو چند بڑے اداروں سے نکال کر لاکھوں لوگوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ ملازمتوں پر اثر۔ اے آئی بہت تیزی سے دفتری، تخلیقی اور فنی کام انسانوں سے زیادہ تیزی اور کم خرچ میں کر سکتی ہے۔ کچھ ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں،
بعض ملازمتوں کی نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، نئی مہارتوں اور نئے پیشوں کی ضرورت پیدا ہوگی۔ معاشی فرق: دولت چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے پاس جمع ہو سکتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ سکتا ہے۔ مصنفین یہ نہیں کہتے کہ تمام ملازمتیں فوراً ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کا خیال ہے کہ معاشی تبدیلی اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ حکومتیں اور تعلیمی اداروں کے لیے اس کے مطابق خود کو بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ جھوٹی معلومات اور جمہوریت: اے آئی بہت آسانی سے جعلی تصاویر، آوازیں، خبریں اور ویڈیوز بنا سکتی ہیں۔ اصل اور جعلی کی پہچان: اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو سکتا ہے کہ کون سی خبر سچی ہے، کون سی تصویر اصلی ہے، کس رہنما کی آواز حقیقی ہے یا جعلی، سوشل میڈیا پر موجود شخص انسان ہے یا اے آئی۔ اعتماد کا بحران: اگر لوگ کسی بھی معلومات پر اعتماد نہ کر سکیں تو انتخابات، صحافت اور جمہوری ادارے کمزور ہو سکتے ہیں۔ طاقتور اور کمزور حکومتیں: کتاب میں حکومتوں کے مستقبل کے دو ممکنہ خطرات بیان کیے گئے ہیں۔ کمزور حکومت: اگر حکومت نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور منظم کرنے میں ناکام ہو جائے تو بڑی کمپنیاں، مجرم گروہ اور طاقتور افراد ریاست سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں حکومت لوگوں کی حفاظت، معیشت کی نگرانی اور قانون نافذ کرنے کی صلاحیت کھو سکتی ہے۔ نگرانی کرنے والی طاقتور حکومت: دوسری طرف حکومت اے آئی، چہرہ پہچاننے والی ٹیکنالوجی، کیمروں اور ڈیجیٹل معلومات کو استعمال کر کے ہر شہری کی مسلسل نگرانی کر سکتی ہے۔ آزادی اور رازداری کا خطرہ: اس صورت میں ریاست اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی آزادی، رازداری اور اختلاف کرنے کا حق خطرے میں پڑ جائے۔ یعنی ایک طرف کمزور ریاست کا خطرہ اور دوسری طرف حد سے زیادہ طاقتور اور آمرانہ ریاست کا۔ کتاب کا مرکزی سوال یہ ہے، ہم طاقتور ٹیکنالوجی کے فوائد کیسے حاصل کریں اور ساتھ ہی اس کے خطرات کو کیسے قابو میں رکھیں؟ مصنف اسے کنٹینمنٹ پرابلم یعنی ٹیکنالوجی کو محفوظ حدود میں رکھنے کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہاں کنٹینمنٹ کا مطلب ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر روکنا نہیں، بلکہ ایسے قوانین، حفاظتی نظام اور ادارے بنانے ہیں جو اس کے غلط استعمال اور تباہ کن نتائج کو روک سکیں۔ مصنفین کے مطابق کسی ایک قانون یا ادارے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مختلف سطحوں پر ایک ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیکنالوجی کی حفاظت۔ اے آئی بنانے والی کمپنیوں کو اپنے نظام محفوظ بنانے چاہیے۔ نئے ماڈلز کو عوام کے سامنے لانے سے پہلے ان کے خطرات کی مکمل جانچ ہونی چاہیے۔ دوسرا، آزاد نگرانی۔ صرف کمپنیوں کو اپنے دعووں پر اعتماد نہ کیا جائے، آزاد ماہرین اور ادارے اے آئی نظاموں کی جانچ کریں۔ ذمہ دار کمپنیاں: کمپنیوں میں ایسے افراد اور شعبے موجود ہوں جو حفاظت کو مالی فائدے سے زیادہ اہمیت دے سکیں۔ مضبوط قوانین: حکومتوں کو جدید ٹیکنالوجی سمجھنے والے ماہرین رکھنے چاہیے اور ایسے قوانین بنانے چاہیے جو ترقی کو جاری رکھتے ہوئے نقصان کو روکیں۔ بین الاقوامی تعاون: اے آئی، سائبر حملے اور حیاتیاتی خطرات کسی ایک ملک کی سرحد تک محدود نہیں رہتے، اس لیے ممالک کو مشترکہ اصول اور حفاظتی معاہدے بنانے ہوں گے۔ ہنگامی منصوبہ بندی: حکومتوں اور کمپنیوں کو پہلے سے سوچنا ہوگا کہ اگر کوئی اے آئی نظام غلط کام کرنے لگے یا کوئی حیاتیاتی خطرہ پیدا ہو جائے تو اسے کیسے روکا جائے گا۔ عوامی شعور: عام لوگوں، صحافیوں، اساتذہ اور سیاسی رہنماؤں کو بھی نئی ٹیکنالوجی کے فوائد اور خطرات سے واقف ہونا چاہیے۔ مایوسی سے بچنے کی عادت: مصنفین کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک رویہ پایا جاتا ہے جسے وہ پیسمزم ایورژن کہتے ہیں۔ پیسمزم ایورژن کا مطلب ہے کہ لوگ
خطرناک امکانات کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ منفی، خوفناک یا ترقی کے مخالف دکھائی نہیں دینا چاہتے۔ خطرات کو نظر انداز نہ کریں، لیکن خطرات کو نظر انداز کرنا انہیں ختم نہیں کرتا۔ مصنفین کے مطابق ہمیں نہ غیر ضروری خوف پھیلانا چاہیے اور نہ آنکھیں بند کر کے ٹیکنالوجی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کتاب کا مرکزی پیغام دا کمنگ ویو کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اے آئی اور مصنوعی حیاتیات کی ترقی کو مکمل طور پہ روکنا ممکن نہیں، لیکن انہیں بغیر نگرانی کے چھوڑنا بھی بہت خطرناک ہے۔ یہ کتاب نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر کتاب ہے۔